روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کو ایران کے شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر جذباتی انداز میں تعزیت پیش کی ہے۔ روسی پارلیمنٹ دوما کے سربراہ جو شہداء کی تشییع جنازہ اور ان کی یاد میں ہونے والی دیگر رسومات میں شرکت کے لیے تہران کے دورے پر ہیں، کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن نے مجھ سے کہا ہے کہ میری طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ کو سلام و تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ہی یہ پیغام پہنچائیں کہ مجھے توقع ہے کہ ماسکو تہران تعلقات اسی طرح جاری رہیں گے۔ صدر پوتن نے دوما کے اسپیکر سے ان کی تہران روانگی سے قبل ملاقات میں کہا کہ صدر رئیسی کا انتقال ایک عظیم نقصان ہے۔ پوتن نے کہا کہ شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نہایت قابل اعتماد اتحادی تھے اور جب ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا طے پا جاتا تھا تو یہ ہمیں یقین رہتا تھا، اطمینان رہتا تھا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ ان کا ملک اس حادثے کی تحقیقات میں مدد کے لیے تیار ہے۔ روسی پارلیمنٹ دوما کے اسپیکر ویسلاو ولدین آج صبح شہید صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچے۔ شہید صدر ڈاکٹر آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریباً 50 اعلیٰ رتبہ غیر ملکی وفود تہران پہنچ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے شہید صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والے دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی نماز جنازہ تہران یونیورسٹی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی امامت میں ادا کی گئی، جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے ساتھ ساتھ لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی کی امامت میں شہداء کی نماز جنازہ میں انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے اور لاکھوں کا مجمع اپنے محبوب صدر کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ نماز جنازہ میں غیر ملکی مہمانوں اور شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شہداء کی نماز جنازہ کے بعد لاکھوں سوگواروں نے تہران یونیورسٹی کے باہر انقلاب اسکوائر سے تہران کے معروف آزادی اسکوائر تک شہداء کے جنازوں کی تشییع کی۔ جلوس جنازہ میں شریک عقیدت مندوں اور سوگواروں نے عزاداری اور سینہ زنی کی۔ اس موقع پر تہران کی فضا انقلابی نعروں سے بھی گونجتی رہی۔ جلوس جنازہ میں شریک سوگواروں نے شہداء سے عہد کیا کہ وہ ان کے راستے کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جلوس جنازہ میں شریک بچے، بوڑھے، مرد و زن سبھی شہداء کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے پیاروں کو رخصت کر رہے تھے۔ شہید رئیسی اور دیگر شہداء کے جنازے ایک مخصوص گاڑی پر رکھے گئے تھے اور سوگواروں کا سیل رواں اپنے پیاروں کے جنازوں کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب نظر آیا۔ اس سے پہلے تہران اور دیگر شہروں سے آئے ہوئے سوگوار و عزادار صبح سویرے سے ہی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران یونیورسٹی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ تہران یونیورسٹی کی جانب جانے والے سبھی راستے شہداء کے عقیدت مندوں اور سوگواروں سے مملو تھے۔ نماز جنازہ سے قبل سوگواروں کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے جذباتی انداز میں شہید صدر ابراہیم رئیسی، شہید وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حماس کے سربراہ نے کہا کہ اے میرے عزیز ایرانی بھائیو، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں فلسطین کی بہادر اور ثابت قدم قوم کی جانب سے ایران کے شہید صدر اور شہید وزیر خارجہ کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں میری صدر رئیسی سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران
فلسطین کے لیے اپنی حمایت پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے گا اور فلسطین سے متعلق اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی شہادت پر تعزیت کے لیے تہران پہنچ گئے۔ تہران ہوائی اڈے پر پہنچنے پر ایران کے وزیر بدر پاش نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ایران کے شہید صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر تعزیت پیش کریں گے اور اس سلسلے میں منعقد ہونے والے پروگرام میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تہران میں اپنے قیام کے دوران رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور ایران کے قائم مقام صدر محمد مخبر سے ملاقات کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقریباً 50 ملکوں کے سربراہان مملکت، اعلیٰ عہدیدار اور اہم شخصیات ایران کے صدر کی شہادت پر تعزیت پیش کرنے کے لیے تہران پہنچی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ان کے رفقائے کار کی المناک شہادت پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں غم اور سوگ کا ماحول جاری ہے اور ہر طرف مجالس عزا کا سلسلہ قائم ہے۔ اسی طرح صدر ایران ڈاکٹر شہید رئیسی، وزیر خارجہ شہید حسین امیر عبداللہیان اور دیگر شہداء کی یاد میں لکھنؤ میں بھی تعزیتی جلسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور مومنین اپنے محبوب صدر کی یاد میں گریہ وزاری میں مصروف ہے اور آنسو بہا رہے ہیں، انہیں تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان کی شہادت پر دہلی میں بھی ایک تعزیتی پروگرام کے دوران شہداء کو خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس پروگرام میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں دہلی کے امام جمعہ ڈاکٹر محسن تقوی، امامیہ ہال کے امام جمعہ جناب ممتاز علی غازی پوری اور دیگر شخصیات نے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شخصیت پر بھرپور روشنی ڈالی اور سورہ فاتحہ سے انہیں ایصال ثواب کیا گیا اور امت ایران کو ان کے محبوب صدر کے شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کی گئی۔ اسی سلسلے میں پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر کراچی میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، جس میں گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سلسلے میں کراچی، لاہور، راولپنڈی اور تمام پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا اور جلسہ تعزیت منعقد کیا جا رہا ہے۔